ناول اعتبار، رائٹر امیمہ مکرم، ایپیسوڈ نمبر 12۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا یار، تیری بیوی بلیک بیلٹ ہے، اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تو اس کے ساتھ ہوگا۔ ہنستے ہوئے ارہم نے سیب کا بائٹ لیا، وہ پہلے سے جانتا تھا سارا بلیک بیلٹ ہے۔ ہاں، سب سے وہ بچا لے گی، پر اس سے کون بچائے گا مجھے؟ میں تو صرف اس کی ایک کک کی مار ہوں یار۔ حماد کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور ارہم اس کی حالت سے محسوس ہوتے سیب کھا رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ارہم کے کمرے میں تھے۔ نہیں نہیں یار، پریشان نہ ہو، بیویاں شوہروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی ہیں، سچی۔ لیکن وہ سارا ہے، تھپڑ کھا چکا ہوں میں اس سے، آیا بڑا شوہروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ حماد نے اس کی نقل اتارتے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ او کیا تھپڑ تھا، ایسا تو آج تک اس کے ڈیڈ نے بھی نہیں مارا تھا۔ ہاں تو شوہروں کو بھی تو چاہیے نا کہ سدھر کر رہیں۔ خیر چھوڑو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک حل ہے میرے پاس۔ کیا؟ حماد فوراً اس کے پاس آیا۔ یہی کہ تم بھی فائٹ سیکھ لو، تاکہ جب وہ تمہیں مارے تو کم از کم تم اپنا بچاؤ تو کر سکو۔ تم سے تو کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہیے بےہودہ انسان، تب کر کہتا وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اپنے فیوچر کا سوچ سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ارسلان، میں کبھی مر کر بھی فاطمہ کی ننند کے لیے تمہارا رشتہ نہیں لے کر جاؤں گی۔ وہ قدرے غصے میں چلائی تھی، وہ تو اپنے بھائی کے گھر جانا بھی چھوڑ چکی تھی، وہ کوئی میل جول رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور ان کا اپنا بیٹا فاطمہ کی ننند سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ لیکن میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اور جلد از جلد آپ کل ہی میرا رشتہ لے کر جائیں گے۔ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر وہ نکلنے لگا، جب پھر سے اپنی ماں کے بولنے پر رکا۔ میں کسی صورت اس گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی، تو میں جس سے شادی کرنی ہے کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہاں نہیں۔ وہ بھی حتمی بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی فلائٹ بک کروا لیتا ہوں، ویسے بھی پاکستان میں میرا دل نہیں لگتا، لیکن اس بار جاؤں گا تو کسی صورت واپس نہیں آؤں گا، آپ جان لیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کل میرا رشتہ لے کر جائیں گے، اور اگر نہیں گئیں تو میں دوبارہ اپنے جانے کا بتاؤں گا بھی نہیں۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ باہر نکل گیا، اور وہ اپنا سر تھام کر صوفے پہ ڈھہ گئی۔ فاطمہ کی ننند کے لیے رشتہ مانگنا ان کے انا کی مات ہوتی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو بھی جانتی تھی، جو اس نے بولا ہے وہی کرتا۔ اب رشتہ مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ جو بھی ہے، وہ اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ اور گزر چکا تھا۔ تمہاری بیوی کھانے پر نہیں آئی؟ حارث کو مشکوک نظروں سے دیکھتے انہوں نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جی، وہ اپنی امی کے گھر سے کھا کر آئی ہے۔ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتے اس نے سرسری سے کہا۔ نظر رکھا کر اپنی بیوی پر، اتنی ڈھیل دینے سے کب کب کیا کل کھلا دے پتہ نہیں چلتا۔ نخوست سے کہتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ سندس اور حارث کھانا روکے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آج پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ تہمینہ کی بات اتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ مطلب صاف ہے، اتنا تجربہ ہے مجھے کہ چال دیکھ کر کرتوت بتا سکتی ہوں، تمہیں بھلے نہ دکھے۔ محبت کی اندھی پٹی جو بندی ہے تمہارے آنکھوں پر مجھے سب دکھتا ہے۔ تمہاری بیوی جب میکے سے آتی ہے تو اس کے رنگ ہی بدلے ہوتے ہیں، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ گھر والوں سے ملنے پر اتنی کس چیز کی خوشی؟ ہفتے میں 2 بار تو مل کے آتی ہے، یقیناً وہاں کوئی انف امی، خدا را سوچ سمجھ کر بولا کرے، غصے سے کہتا وہ چیئر ڈھکیل کر اٹھ گیا۔ سندس نے بھی افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا، اب کیا بولتی، اس کے بولنے کا کون سا اثر ہونا تھا، اس لیے خود بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن خود پچھتائیں گے، پھر خود بولیں گے کہ کاش آپ کی بات پر یقین کر لیتے، ناگواری سے کہتے وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوگی۔ تہمینہ کی بات سے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، اس نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا، فاطمہ کمرے میں نہیں تھی، تو یعنی واش روم میں تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں فاطمہ کا کھلا کھلا چہرہ آیا۔ آج وہ واقعی خوش تھی، پر اس نے غور ہی نہیں کیا۔ کانوں میں تہمینہ کے کہے جملے گونجے، اس سے فوراً سے ذہن جھٹکا، پر پھر دل میں سوال اٹھا کہ وہ کیوں خوش تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب فاطمہ واش روم سے باہر نکلی۔ حارث نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کی ڈھیلی چھٹیاں بنا رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر غور کیا، وہ واقعی خوشی سے دمک رہا تھا، اور چہرے پر بھی وہی مسکراہٹ تھی شادی کے شروع کے دنوں میں ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رہتی تھی۔ اس نے یہ تو غور کیا کہ اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آئی ہے، اور وجہ کہ کیوں آئی ہے، پر اس نے ایک بار بھی اس پر غور نہیں کیا کہ مسکراہٹ گئی کیوں تھی، جانے کی وجہ کیا تھی۔ وہ یوں ہی فاطمہ کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب فاطمہ نے شیشے میں سے ہی اسے دیکھا اور پھر اسے دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ اس کے برابر میں بیٹھی، وہ اب بھی اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فاطمہ کے پوچھنے پر وہ اپنی نظریں جھکا گیا، پھر خود کو کمپوز کرتے واپس اسے دیکھا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، خیریت؟ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو سرسری رکھا تھا، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی تہمینہ کی باتیں اس کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں، آپ کو پتہ ہے بھائی واپس آ رہے ہیں، اور وہ بھی لمبی چھٹیوں پر۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ وہیں حارث کے دل میں سکون اترا تھا تو وہ اپنے بھائی کے آنے پر خوش تھی۔ اوہ، بہت اچھی بات ہے یہ تو، وہ بھی مسکرا کر بولا۔
ہاں، وہ حارث میں کیا بول رہی تھی، جب بھائی آئیں گے نا تو ہم ان کی دعوت کریں گے، بہت ٹائم ہو گیا ہم نے امی ابو کی دعوت بھی نہیں کی۔ وہ اتنے التجائیہ انداز میں بولی کہ حارث ہنس دیا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے التجائیہ انداز میں نہیں بلکہ حق سے کہنا چاہیے تھا۔ پر ان سب باتوں پہ وہاں غور کیا جاتا ہے جہاں احساس ہو۔ ضرور کریں گے، آخر اتنے مہینوں بعد صالح صاحب آ رہے ہیں۔ ہاں، پر آپ آنٹی سے پوچھ لیجئے گا، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ کسی خدشے کے تحت بولا، کوئی بعید نہ تھی اس کے لیے بھی منع کر دیا جاتا۔ نہیں منع کریں گی امی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے وہ مسکرا کر بولا۔ فاطمہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ وہ اب ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش رہنے لگی تھی، جو خوشی مل جاتی اس پر خوش ہو جاتی۔ تو تم کچھ ایسا کرو کہ وہ تمہارے پاس آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ارحم، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے حاصل نہیں کرتا، اسے جیتتا ہے۔ حاصل کرنے کا کیا ہے؟ میں چاہوں تو ایک لمحے میں اس کے شوہر کو مروا کر اس سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن اس سے اسی کو تکلیف ہوگی۔ وہ خوش ہے، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے اس سے، تو پھر تمہاری محبت کا کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا شوہر تمہارے جتنا تو نہیں چاہتا ہوگا۔ وہ اسے قائل کر رہا تھا یا پھر خود کو قائل ہونے سے روک رہا تھا؟ محبت کا دعویٰ کر کے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں۔ پھیکا سا مسکراتا وہ ارحم کو لاجواب کر گیا۔ بات میری اس سے محبت کی نہیں بلکہ بات اس کی محبت کی ہے ارحم، کہ وہ اپنے شوہر کو چاہتی ہے۔ اس کے جملے پر ارحم کا ذہن کہیں اور گیا۔ میٹر تمہارا یا اس کے شوہر کی محبت کا ہے ہی نہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ فاطمہ کس سے محبت کرتی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ حماد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو کیا وہ غلط کر رہا تھا؟ اچھا، تو پھر تم اپنی محبت کا کیا کرو گے؟ تم اس کے بغیر کیسے رہو گے؟ بظاہر وہ اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، پر یہ سوال اس سے خود کے لیے پوچھا تھا کہ پھر وہ اس کے بغیر کیسے رہے گا؟ جیسے رہتے ہیں، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا ارحم۔ اللہ نے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے اتنی ہی ہونی ہے، لیکن اپنی زندگی کے نام پر دوسروں کی زندگی برباد کرنا، وہ بھی وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں، خود غرضی ہوگی۔ اور یہ تھرڈ کلاس عاشقوں کی لاجک ہے کہ محبت خود غرض ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا پر وہ قائل ہو چکا تھا۔ صحیح تو کہا تھا اس نے، محبت خود غرض نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیوں خود غرض ہو گیا تھا؟ کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ، اور کتنا غلط؟ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا۔ آج دوپہر میں ہی کینیڈا سے اس کا کزن بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ جب اس کے کزن نے اسے اپنی کہانی سنائی تو وہ کہانی ارحم کو اپنی کہانی لگی، اور اس کی کہانی کا انجام بھی دکھا۔ وہ فاطمہ کو حاصل نہیں کرے گا، یہی بات اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ پر ہاں، اب وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کی محبت خود غرض نہیں ہے۔ ایک خاموش آنسو اس اندھیرے میں اس کی آنکھ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا جب اس کا فون بجا۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ اس ٹائم کس کا فون تھا؟ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر سندس کا نام تھا۔ اس سے ٹھنڈی آہ بھری، وہ اس کے ساتھ بھی کتنا غلط کر رہا تھا۔ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں اور ان کے جذبات بھی، اور وہ کسی لڑکی کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ وہ رات کے 1 بجے فون کر رہی تھی تو ضرور کوئی کام کی بات ہوگی۔ ہیلو ارحم، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ ارحم سیدھا ہوا۔ ہاں بولو سندس، کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ ارحم، میرا رشتہ آیا ہے بھابھی کی ننند کے بیٹے سے۔ اس سے اپنی پریشانی بتائی۔ اس کی بات سمجھتے وہ لب بھینچ گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ اس سے اپنے خواب جوڑ چکی تھی۔ پھر وہ اور کچھ نہیں بول سکا، الفاظ جیسے گم ہوئے تھے۔ ارحم، امی راضی ہیں، آپ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ جو بھی تھا، ارحم نے واضح محبت کا اظہار ابھی نہیں کیا تھا، تو پھر وہ لڑکی ہو کر کیسے کہہ سکتی تھی؟ ارحم اس کا ہچکچانا سمجھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اپنی 2 انگلیوں سے اپنا سر دباتے وہ بھاری دل سے یہ پوچھ رہا تھا۔ جی؟ تمہارے بھائی بھابھی خوش ہیں؟ میرا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں؟ دل اپنے فیصلہ بدلنے پر اکسا رہا تھا، پر وہ ارادہ کر چکا تھا۔ ہاں، بہت خوش ہیں۔ دونوں کی جوڑی بھی بہت پیاری اور ایک دوسرے سے محبت اور احساس بھی کرتے ہیں۔ سندس کہہ تو رہی تھی، پر نہ جانے کیوں اسے یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ محبت اور احساس کا رشتہ تو صرف اسے اپنی بھابھی کی طرف سے نبھا دکھتا تھا۔ بھائی تو صرف زبانی محبت نبھاتے تھے۔ فون کٹنے کی آواز پر اس نے موبائل کو دیکھا۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ فون کیا پر نمبر بند تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ موبائل آف ہو گیا، جبکہ دوسری طرف اور سننے کی سکت نہیں تھی، اس لیے فون کاٹ دیا۔ موبائل بیڈ پر پھینکتے آج وہ پھر رویا، اور اس دن سے زیادہ رویا جس دن اسے فاطمہ کی شادی کا پتہ چلا تھا، کیونکہ پہلے تو وہ سوچ چکا تھا وہ کسی طرح فاطمہ کو حاصل کر لے گا، پر آج صحیح معنوں میں کھو چکا تھا۔ ہاں، اب وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ فاطمہ خوش تھی، اتنا کافی تھا۔ وہ خود غرض نہیں تھا۔ کل دوپہر ہی ارسلان کی ماں سندس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ویسے تو تہمینہ کو فاطمہ کے گھر والوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی زیادہ پسند تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرتی، پر جب انہوں نے فاطمہ کی پھپھو کا فاطمہ کو سرے سے نظر انداز کرنا دیکھا تو ان کا انجانے سے خوشی ہوئی تھی۔ سندس کے رشتے کے لیے انہوں نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا۔ رات کے کھانے پر جب تہمینہ نے ارسلان کے رشتے کے لیے حارث سے مشورہ کیا تو فاطمہ نے کچھ بولنا چاہا، جب تہمینہ نے سختی سے ٹوک دیا۔ فاطمہ کے ارسلان کے رشتے کی مخالفت کرنا ارسلان کا پلڑا بھاری کر گیا۔
تہمینہ نے یہی سوچا کہ پپا منہ نہیں لگاتی اس لیے وہ اس رشتے کے خلاف ہے۔ تہمینہ نے حارث سے بات کر کے ارسلان کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ رشتے پر ہاں ہونے سے جہاں سندس کی سانس اٹکی تھی وہیں فاطمہ بھی بہت پریشان تھی، اور اسے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ سندس کیوں پریشان ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ لڑکے سے اس کا رشتہ ہو رہا تھا، پر اس کے برعکس وہ تو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کی یہ الجھن رات کو ہی ختم ہو گئی جب اس نے رات کے 1 بجے سندس کو کسی کو پریشانی سے اپنے رشتے کا بتاتے سنا۔ اسے نام تو نہیں معلوم تھا، پر وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ وہ حارث کے لیے پانی لینے نکلی تھی جب سندس کے کمرے کی لائٹ کھولی دیکھی، اور پھر دروازے کے نیچے اس کے چلنے کی پرچھائی۔ وہ اس کے پاس جا کر طبیعت پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی، پر دروازے پہ ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ مزید کچھ سنتی جب حارث کی پکار پر اس سے واپس جانا پڑا۔ پہلے اس نے سوچا کہ حارث کو بتا دے، پر پھر فوراً اپنے خیال کی نفی کی۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، اور پورے گھر میں ایک سندس ہی تو تھی جو اس کے حق میں بولتی تھی، لیکن اگر وہ کسی کو بتا دیتی تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتی، اور اگر ننند خلاف ہو جاتی تو گھر بسنا مشکل ہو جاتا۔ گھر میں دھوم مچی تھی، سارے کزنس نے اسی کے گھر پر ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک پل کو کوئی سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو اس کی بارات تھی۔ مدیحہ کے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور وہ اسی ہفتے کی فلائٹ سے واپس پاکستان آ رہی تھی۔ اس نے تو سادگی سے شادی کا کہا تھا، پر جو سارے کزنس عذاب کی صورت اس پر مسلط ہوئے تھے انہوں نے سادگی رہنے نہیں دی، اور ابھی بھی کبھی کچھ تو کبھی کچھ کر کے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور زیان شاہ کو نہ کرتے ہوئے بھی سب کی ماننی پڑ رہی تھی۔ ویسے حیرت کی بات ہے، آج تک آپ نے صحیح سے بات بھی نہیں کی مجھ سے، اور آج سیدھا ڈنر پر، وہ بھی شادی سے 1 ہفتہ پہلے۔ مدیحہ آنکھیں چھوٹی کیے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ان کی شادی کو پورا 1 ہفتہ بچا تھا۔ زیان مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ کچھ بولتے ہی نہیں، یا یہ خاموشی صرف میرے لیے ہے؟ وہ بھی مسکراتے دوستانہ انداز میں بولی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ زیان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب کریں، یہ آپ لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے، فارمیلٹی نہ نبھائیں۔ آپ پہلے میری بات سن لیں، پھر اگر آپ کو یوں لگے کہ مجھے آپ کی تکلف کی ضرورت نہیں تو میں نہیں کہوں گا۔ زیان کے سنجیدگی سے کہنے پر مدیحہ کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے صرف اس بات میں سر ہلا گئی۔ زیان بات شروع کرتا جب ویٹر نے بطور سٹارٹر سوپ لا کر رکھا اور پھر مینیو کارڈ آگے کیا۔ زیان نے مینیو کارڈ مدیحہ کی طرف بڑھایا، جسے مدیحہ نے بنا کچھ کہے لے لیا، اور پھر مایا چکن رول اور چیز سینڈوچ آرڈر کیا، اور زیان نے کچھ آرڈر نہیں کیا تو مدیحہ نے اس کے لیے بھی وہی آرڈر کر دیا جو اپنے لیے کیا، کیونکہ شادی ہونے والی تھی۔ اب ایسا تو ہوتا رہے گا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مدیحہ۔ مدیحہ کے منہ میں جاتا سوپ کا چمچ رکا تھا۔ اس نے چمچ واپس رکھ کر زیان کو دیکھا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ میں نے شاید کچھ غلط سنا، آپ دوبارہ کہیں گے؟ اس کو اپنے سننے پر شبہ ہوا۔ آپ نے صحیح سنا ہے مدیحہ، میں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مدیحہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی، شاید وہ ضبط کر رہی تھی۔ وجہ نہیں پوچھو گی؟ زیان اس کی کیفیت جانتا تھا، وہ اس کی اپنے لیے پسندیدگی سے بھی واقف تھا۔ ضرور کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی، بتا دے اگر مناسب سمجھے تو۔ اس کے لہجے میں ناراضگی اور تکلیف واضح تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے لڑکی کا شادی کے لیے منع کر دینا معمولی بات نہیں تھی۔ وجہ تمہاری میرے لیے محبت ہے۔ آپ کے مدیحہ کے تاثرات حیرانی میں بدلے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے الجھ کر پوچھا، مطلب یہ کہ… وہ کچھ لمحے رکا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں مدیحہ، تو پھر اس سے کیوں شادی نہیں کی؟ میرا مذاق کیوں بنایا آپ نے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے، لیکن پرواہ کسے تھی، کیونکہ اب وہ میرے لیے لاحاصل ہے اور میں اسے حاصل کرنے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ واو، کیا سمجھو اس ڈرامے کا مطلب میں؟ مطلب اب وہ آپ کے لیے لاحاصل ہے اور آپ اسے حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، اور پھر شادی سے 1 ہفتہ پہلے شادی سے انکار، اور وجہ بھی بالکل بیکار کہ میری ہی محبت کی وجہ سے انکار ہے۔ گریٹ، اور کچھ ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ مدیحہ نے ایک ایک لفظ چھپا کر بولا۔ زیان لب بھیج گیا۔ مدیحہ اسے دیکھ نفی میں سر ہلاتی اٹھنے لگی جب زیان کی آواز پر اس کے پرس اٹھاتے ہاتھ رکے۔ آپ بہت اچھی ہو مدیحہ، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، خوبصیرت، سب سے محبت کرنے والی۔ میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جس سے محبت کرو بدلے میں وہ بھی آپ سے محبت کرے، اور جو انسان پہلے ہی اپنی ساری محبت کسی اور کے نام کر چکا ہو وہ آپ کو کیا محبت دیکھ سکتا ہے؟ ذمہ داری اٹھانے اور ضروریات پوری کرنے سے تمہارا اور میرا رشتہ تو بنا رہے گا، پر محبت نہ ہونے کی صورت میں اس رشتے میں خوبصورتی نہیں ہوگی، اور پھر وہی رشتہ آپ کو قید لگنے لگے گا۔ مدیحہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں آپ سے کبھی شادی سے انکار نہ کرتا اگر آپ کی محبت نہ دیکھتا۔ میں آپ کی محبت کے بدلے کبھی آپ کو محبت نہیں دے سکوں گا، میں جانتا ہوں۔ اور رہی بات کبھی نہ کبھی شادی کرنے کی، تو وہ ایک نہ ایک دن مجھے فیملی کے لیے کرنی ہی پڑے گی، پر اس کے لیے میں ابھی خود بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ بول کر مدیحہ کو دیکھنے لگا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے۔
ضیاء نے اس کے چہرے پر طنز یا غصے کے تاثرات جانچنے چاہے، پر وہاں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ویٹر کو آتا دیکھ مدیحہ خاموش ہوئی۔ ویٹر نے ان کا آرڈر رکھا اور چلا گیا۔ کسی کو اپنی طرف راغب کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کو اپنی طرف راغب کرے۔ وہی بات چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے، اور میں خود بھی زبردستی کے رشتوں کی قائل نہیں ہوں۔ کوئی بھی رشتہ جوڑتے وقت دل کی رضامندی ضروری ہے، اور خالی میں نہیں، کوئی بھی۔ اگر کسی کو آپ سے شادی سے پہلے محبت نہیں، تو کیا شادی کے بعد تو ہوگی؟ تو کیا وہ آپ کی محبت کی مستحق نہیں ہوگی؟ آپ جب بھی شادی کریں دل سے رضامند ہونے کے بعد کریے گا، جب اس کے حصے کی محبت اسے دے سکتے ہوں۔ ذہان اس کی ایک ایک بات سے اتفاق رکھتا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلا گیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں مدیحہ آپ، میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ میں تو اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کر دیں۔ ذہان کی بات پر مدیحہ نے اسے دونوں آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ لڑکے ہو کر منع نہیں کر سکتے، تو میں لڑکی ہو کر کیسے کر سکتی ہوں ذہان؟ اس کا سوال صحیح تھا، پر وہ تو لندن سے آئی تھی، مغربی ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس کے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ ذہان اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ لیکن اگر آپ اور میں مل کر منع کریں تو مسئلہ نہیں ہوگا، مدیحہ نے مسکرا کر کہا۔ کیسے منع کریں گے؟ سمپل ہے، کہہ دیں گے کہ شادی 2 دن کا کھیل نہیں، زندگی بھر کی بات ہے، اور ہم دونوں کی کیمسٹری نہیں ملتی۔ اس کی بات سمجھتے زیان مسکرا دیا۔ ویسے وہ لڑکی آپ کے لیے لا حاصل کیوں ہے؟ مدیحہ کے پوچھنے پر زیان نظریں جھکا گیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی ہے، اور اس کا شوہر بھی مجھ سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا شوہر اس سے، اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے، وہ دونوں ساتھ میڈ فار ایچ ادر لگتے ہیں، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی جوڑی اور محبت سلامت رکھے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مدیحہ اس کے الفاظ میں اس لڑکی کے لیے محبت اور عزت دیکھ سکتی تھی۔ اسے رشک ہوا تھا اس لڑکی پہ، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ جو بھی تھا اس نے اپنا دل بڑا کر لیا تھا، پر تھا تو وہ اس کی بچپن کی پسند۔ آنسو اندر دھکیلتی وہ موڈ نارمل کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے بولی، اللہ تمہارے صبر کا پھل بہت اچھا دے گا ذیان۔ اگر وہ اچھا پھل مریم ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ پھل، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ وہ بہت رسانیت سے بولا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو مدیحہ دنگ رہ گئی۔ کیسی محبت تھی یہ؟ مریم نام ہے، بہت پیارا نام ہے، یقیناً وہ بھی بہت پیاری ہوگی۔ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے پھر مسکرا کر بولی، ورنہ زیان کی باتیں تو اسے رونے پر اکسا رہی تھی۔ ویسے آپ لندن کی نہیں لگتی، میرا مطلب ہے باتوں سے۔ میں لندن میں رہتی ضرور ہوں زیان، پر تربیت پاکستانی عورت نے ہی کی ہے۔ اور آپ یہ سوپ تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا، نہیں پی سکتے، آپ کھانا ہی کھا لیتے ہیں، دوستانہ انداز میں کہتے اس نے سینڈوچ اٹھایا۔ زیان بھی مسکرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ایک بات، آپ نے کہا تھا کہ بات سننے کے بعد بتاؤں کہ آپ کو یہ آپ کا تکلف کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے زیان مسکرا دیا۔ تمہیں بھی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے مدیحہ، تم بھی مجھے تم کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ دونوں مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی جب حارث کو گاڑی سے اترتے دیکھ واپس مڑی۔ آپ بھی آئیں گے؟ اس نے نارملی پوچھا تھا، کیونکہ وہ ہر بار جب چھوڑنے آتا تھا اندر نہیں آتا تھا، لیکن حارث کو اس کا یہ سوال مشکوک لگا۔ آخر مرد تھا، ماں نے دل میں شک کا بیج چبو دیا تھا، اور پھر شک تو رشتوں میں لکڑی پر دیمک کی مانند ہوتا ہے، ایک بار لگ جائے تو ختم کرنے تک نہیں چھوڑتا۔ اگر رشتوں کی خوبصورتی، محبت، خلوص اور احساس ہوتا ہے تو رشتوں کی مضبوطی اعتبار ہوتا ہے۔ جس رشتے میں بھروسہ ہی نہ ہو وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہوتا ہے، جو ایک تیز ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کیوں؟ تمہیں اعتراض سے تو نہیں آتا؟ وہ جس رکھائی سے بولا تھا فاطمہ کو برا لگا تھا، پر اس بات کی پرواہ کسے تھی؟ وہ بہت دنوں سے حارث کا یہ بدلا روپ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ نارمل تھا، پر اکثر وہ اچانک اس کا موبائل اٹھانے لگا تھا۔ جب بھابھی یا کسی دوست سے بات کرتی یا کسی کی کال آتی تو پوچھنے لگا تھا کہ کس کی کال ہے۔ تہمینہ اب بھی باتوں باتوں میں اس کے دماغ میں شک کی بنیاد پکی کرنے لگی تھی۔ وہ اب کبھی کبھی فاطمہ پر طنز بھی کرنے لگا تھا، جیسے تہمینہ کرتی تھی، جیسے اس نے ابھی کرا تھا۔ اور اب میکے آنے پر بھی ایک طرح سے پابندی لگ چکی تھی۔ فاطمہ نے اس عرصے میں 3 بار اپنے گھر جانے کا کہا تھا، پر وہ ٹال گیا تھا، اور اب لایا تو ساتھ اندر جا رہا تھا۔ اس کا بدلتا رویہ فاطمہ محسوس کر رہی تھی، پر اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ حارث اس پر شک بھی کر سکتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حارث، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، آئیں۔ کہتے ہوئے اس نے حارث کو آنے کا کہا، اور پھر حارث فاطمہ کے پیچھے اندر چلا گیا۔ سندس کا رشتہ ارسلان سے پکا ہو چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، وہ ارحم کو پسند کرنے لگی تھی، وہ ارحم کے ساتھ کی خواہش مند تھی۔ ارحم بات کرنے پر اسے ملنے کا بولتا ہے، پر یونی کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ یونی نہیں جا رہی تھی، اور باہر ملنے کے لیے جائیں یہ مشکل تھا، کیونکہ ارحم بھی اس بات کے خلاف تھا، اور وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ اگر کوئی باہر دیکھ لیتا تو اس کی عزت خراب ہو جاتی۔ ابھی تو 1 مہینہ ہے نا، بات کر لینا اس سے، یا اگر ملنا پاسبل نہیں ہے تو کال پر بات کر لے۔ نہیں کر سکتا کال پر بات، میں اس کی فیلنگ سے واقف ہوں، اسے فون پر بول دوں کہ استعمال کیا تھا، پاگل ہو کیا؟ بات کر کے اعتماد میں لے کر اس کی غلط فہمی کلیئر کرنی پڑے گی۔ لڑکی ہے یار، وہ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔
ارم حماد کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا۔ اس نے حماد کو اپنے فیصلے کا بتا دیا تھا، جس پر حماد نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور پھر کل رات کو ہی اس کو 1 مہینے میں واپس دبئی جانے کا آرڈر ملا تھا، 1 مہینے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ سندر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ تو غلطی بھی تو تیری ہی ہے نا یار، کس نے بولا تھا یہ بکھیڑا کھڑا کرنے کو؟ وہ تو شکر ہے تمہیں عقل آ گئی، ورنہ تم بہت بڑی غلطی کر دیتے۔ اس کا اشارہ فاطمہ کو حاصل کرنے کی ضد پر تھا۔ فکر نہیں کرو یار، 1 مہینہ ہے نا، ہو جائے گا سب ٹھیک۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حماد کی بات پر سر ہلا گیا۔ اس نے مستقل فاطمہ پر نظر رکھی تھی۔ جب سے فاطمہ آئی تھی اس نے ایک بار بھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی، وہ اپنے گھر والوں کے درمیان خوش رہتی تھی، اور اسے یہ بات بری لگی تھی کہ وہ گھر میں ایسے نہیں رہتی تھی۔ لیکن وہی بات، انسان دوسرے کا بدلہ رویہ دیکھ لیتا ہے پر اس رویے کے بدلنے کی وجہ نہیں دیکھتا۔ جاری ہے۔